ہمارے درمیان یہ جو لوگ عموماً سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، ان لوگوں کو بالخصوص میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے درمیان واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، ہر جگہ پر مختلف نمازیں وہ گردش کرتی ہیں کہ 15ویں شعبان کو یہ اور یہ نمازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اگر ان نمازوں کا اہتمام کر لیا تو گویا کہ آج تک ہم نے جتنے بھی گناہ کیے ان تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیں گے۔ ان میں سے ایک اس قسم کی نماز کہ وہ 14 رکعات پر مشتمل ہے، اور اس میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص کا اہتمام کیا جائے، اور اس طرح 14 رکعتیں اگر کسی نے پڑھ لی تو اس کے گزشتہ تمام گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دیں گے۔ یہ جو روایت ہے کہ جسے اللہ کے رسول کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، یہ من گھڑت روایت خود سے گھڑ لی گئی ہے اور مسلمانوں کے درمیان پھیلا دی گئی ہے۔ اسی طرح ایک روایت یہ بھی ہے، پھیلا دی گئی اور من گھڑت روایت ہے کہ 100 رکعات کا اگر کسی شخص نے اہتمام کیا تو ان 100 رکعتوں کے نتیجے میں اس کے اگلے اور اس کے بعد جو وہ گناہ کرے گا وہ تمام گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی بعد میں جو بندہ گناہ کر رہا ہے اس کا بھی کوئی حساب و کتاب اس سے نہیں ہوگا۔ عقل میں نہ آنے والی باتیں ایسی روایات گڑھ لی جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک روایت کہ جس میں قضائے عمری کی طرف اس روایت کو منسوب کیا جاتا ہے کہ انسان نے اگر لاپرواہی کی 10 سال 15 سال نمازیں ترک کرتا چلا گیا، نمازیں چھوڑتا چلا گیا، اب اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ ان نمازوں کو پورا کرے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے ایک نماز گڑھ لی گئی اپنی طرف سے کہ قضائے عمری کا اہتمام کیا جائے، کہ اس رات 15ویں شعبان کو شب برات میں اگر کسی شخص نے قضائے عمری پڑھ لی تو گزشتہ جتنی بھی نمازیں اس نے چھوڑی وہ اس کا کفارہ بن جائے گی اور اس کو کوئی اس پر سختی اور پکڑ نہیں کی جائے گی۔ تو یہ بھی ایک قسم کی من گھڑت چیز ہے اور موضوعی چیز ہے۔ تو گویا کہ اس پوری گفتگو سے ہمارے